انہوں نے کہا جی چلیے چیلنج ہے، آپ نے کہا جو کوئی پرانی سے پرانی قبر والا مردہ کہو گے میں زندہ کر دوں گا۔ ایک بین بجانے والا تھا زندگی میں، لوگوں نے تصدیق کی کہ اس کو مرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو چکا ہے۔ اس وقت حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا عیسائی کو کیا کہتا تھا تمہارا نبی جب مردے زندہ کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا تھا اٹھ جاؤ میرے حکم سے، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ حکم اللہ کے سے۔ سرکار نے ٹھوکر ماری قبر کو، فرمایا قم باذنی، اٹھ جاؤ عبد القادر کے حکم سے۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر۔ اس لیے چونکہ معاملہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں حالت اور ہونی تھی، یہاں محمد تو کیا محمد کے غلاموں نے مردے زندہ کرنے تھے۔ اس لیے فرما دیا کہ محبوب یہ روک تھام کے لیے پہلے ہی کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول عبد اور بشر ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ اور خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام شرک کا توڑ کیسے کر کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک بھی کوئی مشرک امت میں سے نہیں ہو سکے گا۔ ہاں پھر کیوں شرک کے فتوے لگاتے ہو یار؟ سرکار تو اتنا توڑ کر کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی ان کو اپنی زبان سے کہہ کے گئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں، میں کوئی خدا ہوں جی۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی حالات جب دیکھے، سرکار کے سورج کا پلٹنا دیکھا، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، اس پہ لعاب دین لگایا، وہ چلنے پھرنے لگ گیا، ایک کی آنکھیں باہر آ گئیں، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر لعاب دین لگایا، اس کا ڈیلا ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری جو زخمی آنکھ تھی وہ بعد میں اس درست آنکھ سے بھی زیادہ دیکھتی تھی، ہرنی آتی تھی تو کلام کرتی تھیں، سگوہیں آتی تھی تو بولتی تھیں، اونٹ آتے تھے تو آپ کی بارگاہ میں بولتے تھے، جنات آتے تھے تو حاضری بھرتے تھے۔ یہ جب کمالات دیکھے صحابہ اکرام نے، تو صحابہ اکرام نے جو مدینہ کے انصاری تھے، سعد بن عبیدہ، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سب لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو سجدہ کے لائق ہیں، ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اس وقت سرکار نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے، سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں رسول کو تم خدا نہ جانو لیکن خدا سے جدا نہ جانو، رسول کو تم خدا نہ جانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ ہم شرک کی تعلیمات نہیں دیتے، ہم تو شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ہمارے خطبات تو الحمدللہ شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ہم مشرکوں جیسی تعلیم نہیں دیتے۔ کوئی ہوگا ایرا غیرہ نتھو والد خیرہ ہمارے مسلک کا جس کو پوری طرح مسلک کا علم نہ ہو تو وہ ایسے کسی ممبر پہ بک بک کر جائے تو اس کا سارا ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں، یا پورا مسلک تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا جی۔ اور یہ ہر مسلک میں ہوتے ہیں، ایسے چبڑ قسم کے مولوی بریلویوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے چبڑ اور کھچ قسم کے بندے وابیوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے چبڑ اور مشرک قسم کے بندے اہل تشیع میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلکوں پر کوئی آڑ نہیں پڑتی۔ جو مسلکوں کے جید علماء کرام ہیں ان کا الحمدللہ تمام کا سبھی کا ایک عقیدہ ہے، خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنوں میں سے ہیں، کوئی یہ تو جنوں میں سے ہیں، تو پھر نفی کی گئی کہ جن بھی نہیں ہیں، وما صاحبکم بجنہ، آپ کے صاحب جو ہیں یہ جنوں میں سے نہیں، یہ تو عین بشر ہیں۔ پھر کسی نے کہا یہ تو فرشتے ہیں لگتا ہے، تو اس وقت بھی سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، لیکن برابری کی رٹ لگا لینا یہ قطن بھی گوارا نہیں، خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ لیکن کوئی اندھا کانا مولوی نبی کا بھائی بن جائے اور کہے میں انا بشر مثلکم کی دلیل لے کر کہ میں نبی جیسا ہوں، تو وہ نبی جیسا کبھی بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار احکام شریعہ میں مسلمانوں کے برابر ہیں، فقیر کا دعویٰ ہے کہ احکام شریعت میں بھی سرکار برابر نہیں ہے۔ میں ابھی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ، تم میں سے کوئی انی رسول اللہ کہہ کے دکھائے۔ احکام شریعت ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سے کوئی کہہ کے دکھائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کافر ہو جائے گا۔ احکام شریعت میں کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟ تم مرو تو تمہاری وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، بیویاں آگے نکاح کر لیتی ہیں، نبی مر جائیں تو وراثت چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر وراثت چھوڑیں
اور اگر بیویاں چھوڑے تو ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کرتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تمہاری بیویاں آگے نکاح کر لیتی ہیں جی. نبی کی بیویوں کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شریعت ہے نا, تو پھر شریعت میں برابر کیسے تمہارے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی کی بیویوں سے کوئی بھی نکاح نہ کرے, ہمیشہ تک نہ کرے. یہ برابری ہے. تم مرو تو تمہارا, ہاں قانون کے پابند ہیں, قانون ان کا پابند ہوتا ہے. ہم قانون کے پابند ہیں, قانون ان کا پابند ہے. وہ تو کعبے کے بھی پابند نہیں ہے, کعبہ ان کا پابند ہے. جب کعبہ بدلنے کی نوبت آئی تو سرکار نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب قبلہ اس طرف بنا لو جس طرف تمہاری مرضی ہے. تم کہہ کے دیکھو, تمہارے کہنے سے کوئی قبلہ بدلتا ہے؟ تمہارے کہنے سے تو کوئی مسجد کی دیوار نہیں بدلتا جی. برابری کیسے ہو گئی؟ ان کے کہنے سے اللہ کعبہ بدل دیتا ہے, تمہارے کہنے سے کوئی مسجد کا مولوی تمہارے آنکھیں نہیں لگتا جی. برابری کیسے آ گئی بھائی؟ تہجد ان کے لیے فرض ہے, ہمارے لیے نفل ہے. برابری کیسی؟ تہجد نبی کے لیے فرض ہے, ہمارے لیے نفل ہے. برابری کیسی؟ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو فرار, اور وہ سو جائیں تو ان کا وضو برقرار. نبی سو جائیں تو نبی کا وضو برقرار, اور بندہ سو جائے تو بندے کا وضو, مولوی صاحب کا وضو فرار جی. برابری کیسی؟ سرکار نے فرمایا تناب ما یان عین آیا, تناب مان عین آیا. میری آنکھیں سوتے ہیں ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتے ہیں میرا دل نہیں سوتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. انہیں حلال و حرام کا اختیار دیا گیا ہے, مولوی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا گیا. رسول جس کو چاہیں حلال کر دیں, جس کو چاہیں حرام کر دیں. اللہ نے فرما دیا محبوب تیری مرضی, جس کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے. اور سورت میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں, سورت اعراف کی آیت ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, جو تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو تمہارے لیے بری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی کو اختیار ہے, چاہے تو حلال کر دے, چاہے تو حرام کر دے. اور مولوی صاحب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جی. مولوی تو کہاں تو بے شک حلال کر لے, اور کچھ نہیں حلال کر سکتا جی. کہاں تو 10 دن باندھ کے بے شک حلال کر لے, لیکن اور کوئی چیز حلال کرنے کی مولوی صاحب کے پاس میں نہیں ہے. بھئی برابری کیسی؟ سرکار کی زندگی میں مفسرین فرماتے ہیں, محدثین, سرکار نے اپنی کل زندگی میں, پوری زندگی میں صرف 17 کلو اناج کھایا ہے. 17 کلو. اور غالباً میرے خیال ہے ہمارے دور میں تو مولوی صاحب کا ایک وقت کا شاید ناشتہ ہی بنے جی. 17 کلو اناج ہے. سرکار نے کل 63 سال زندگی میں کل 17 کلو اناج کھایا ہے. اور ہم تو بڑولوں کے بڑولے کھا گئے ہیں, منوں کے من اور ٹنوں کے ٹن کھا گئے. برابری کیسے؟ ان کا بھولنا اور ہے, ہمارا بھولنا اور ہے. ہم بھولتے ہیں, ان کو بھلایا جاتا ہے. بات نہیں سمجھے؟ ہم بھولتے ہیں, ان کو بھلایا جاتا ہے. موطا امام مالک کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا لَأَنْسَا أُنَسَّا, میں بھولتا نہیں, میں بھلا دیا جاتا ہوں. لے اسنہ, تاکہ سنت بن جائے. میں بھولتا نہیں ہوں. لَأَنْسَا أُنَسَّا, میں بھولتا نہیں بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں. لے اسنہ, تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. سرکار بھولتے بھی اس لیے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. سرکار بھولتے نا تو اللہ ایک ایک بات پہ اتنی گرفت کرتا ہے کہ ہم حساب جواب دینے کے قابل نہ رہتے. ایک بڑا عجیب ٹاپک کرنا شروع کرنے لگا ہوں. یہ بشر کی جو رٹ ہے, یہ بشر کہا کس نے, کل پوری توجہ ہے, یہ کائنات میں کس نے بشر کہا. پچھلی دفعہ میں نے 4 بشر ویسے گنوائے تھے, اس دفعہ میں 4 وہ لوگ گنواتا ہوں, وہ ہستی گنواتا ہوں 4 جنہوں نے بشر کہا سب سے پہلے. پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ کل 4 بشر ہیں, اور میں نے قرآن پاک سے بشر گنوائے تھے. ایک مٹی سے بنا ہوا ہے, اور ایک پانی سے بنا ہوا ہے, ایک اللہ کے حکم سے بنا ہوا ہے جی. تو یہ بشر گنوائے تھے پچھلی بار. آج یہ دیکھتے ہیں
کہ سب سے پہلے بشر کہا کس نے؟ اور پھر کیا ہمارا کہنا بشر بنتا ہے؟ سب سے پہلے بشر کہا اللہ نے، سب سے پہلے بشر کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا انی خالقم بشرم، میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جی پھر تفصیل آگے جائیں گے، پہلے تھوڑا سا سنتے جائیں۔ دوسرے نمبر تے بشر کہا ابلیس نے، کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ پہلا کس نے کہا؟ تھوڑا سا بولیے گا نا تو مزہ آئے گا۔ دوسرا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں۔ تو جب بشر بن گیا تو شیطان لعین نے کہا، ابلیس نے لم اکن لاسجد لبشر، میں کیا بشر کو سجدہ کروں؟ یعنی تو جو میرے سامنے آنکھوں کے بشر بنایا میں اس کو سجدہ کروں گا؟ یعنی تو نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہے، میں اس کو سجدہ کروں گا بشر کو؟ تو دوسرا بشر کہا ابلیس نے، اور تیسرا بشر کہا خود نبی نے۔ جی خود نبی نے کہا، اور چوتھا بشر کہا کافروں نے۔ جب انہوں نے بشر کہا نا نبیوں کو، بشرم مثلنا بشرم مثلنا، یہ سورہ آپ شعراء اور سورہ قصص اور سورہ ہود پڑھ کے دیکھیں گے نا، سورہ ہود، اس میں بڑی ساری مقامات پہ بشر کہا کافر۔ اب 4 لوگوں نے بشر کہا ہے۔ کس نے بشر کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، ابلیس نے کہا ہے، اور نبیوں نے کہا ہے، اور کافروں نے کہا ہے۔ جو آج لوگ کہتے ہیں بشر، وہ ان 4 میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھے؟ نہیں یار نہیں، میں نے صرف سوال کیا، جواب نہیں دینا۔ یعنی وہ کس کیٹیگری میں کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو اللہ نے کہا ہے، اللہ کے خدا بننا چاہتے ہیں، اگر نہیں بننا چاہتے تو پھر ابلیس بننا چاہتے ہیں، اگر ابلیس نہیں بننا چاہتے پھر نبیوں نے کہا نبی بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو سارے، اور پھر کافروں، وہ تو میں تو لفظ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کافروں میں نعوذ باللہ ہو جائیں۔ یہ کل 4 قرآن پاک میں کل 4 مقامات ہیں جہاں لوگوں نے انبیاء کو بشر کہا ہے، اور کوئی نہیں۔ اور خود نبی نے کہا، اور جب ابلیس نے کہا نا، وہ ابلیس کا تھوڑا سا واقعہ سن لے۔ ابلیس نے بشر کہا، جب اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا، کہا میں ایک بشر بنانے والا ہوں، تو بشر بنایا تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں نے اس کو برابر کر دوں، اللہ نے فرمایا میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ یہ سورہ الحجر کی آیات ہیں 27، 28، 29، 30، گھر جا کے پڑھ کے دیکھیے گا۔ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب بشر بنا لیا تو پھر اس کو برابر کیا، اس کو مکمل کیا، اور پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب فرشتے اس وقت سجدے میں گر جانا۔